اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے زندگیوں کو بدلا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسانی زندگی میں اتنا انقلاب لے کر آئی ہو، انسانی زندگی کو ٹوٹل چینج کر کے رکھ دیا ہو، جتنا کہ اس کتاب نے کیا ہے، یعنی قرآن پاک نے۔ تو اس نیت کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ ہم قرآن سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی اس سے تبدیلی آ جائے، اور جو غم، پریشانیاں اور جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیں اس کتاب سے مل جائے۔ جو سلسلہ آیت نمبر 260 سے سٹارٹ ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر پہلو سے سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو کیا صلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کر دنیا میں ان کو ریٹرن کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دنیا میں نہیں ملتا، ریٹرن نہیں ہوتا، تو پھر وہ آخرت میں جمع ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیزیں ہیں جو اس صدقہ و خیرات کو ختم کر دیتی ہیں، صدقہ و خیرات کی لہلہاتی کھیتی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، یا آندھی اور طوفان کی طرح تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ معاف کر دینا اور اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو لوگوں کو اذیت دینے والا ہو۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی ایک اور پہلو سے بات کی ہے، یعنی آپ سمجھیے صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں کسی قسم کی کوشش کرنا، کسی قسم کی محنت کرنا، کوئی کام بھی جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس پر ہر اسپیکٹ سے روشنی ڈال دی ہے، ہر پہلو سے روشنی ڈال دی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس پہلو سے روشنی ڈالی ہے وہ بھی بڑا زبردست پہلو ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا باریک بین ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بڑے پیارے پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ کوئی تمہارے صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے کہ تم اچھی چیز تو خود رکھ لو، جو ردی چیز ہے، جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، وہ تم اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہ تو انصاف نہ ہوا کہ جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں دینے والا ہے، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ آئیے آیت کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کی زبان میں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمسوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا اور وہ جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ ارادہ کرو، الخبیث ناکارہ چیز کا، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، آخذیہ پکڑنے والے نہیں ہو، الا مگر یہ کہ ان تغمضوا فیہ یہ کہ تم جو چشم پوشی کرو اس میں، تمہاری آنکھیں بند ہو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ تعالیٰ وہ لاپرواہ ہے، وہ حمید بزرگی والا ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مخاطب ہے اس آیت میں۔ ہر مومن، وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا، سارے مومن۔ اور حدیث میں آتا ہے جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ آ جائے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا تو الرٹ ہو جایا کرو کہ گویا مومنو اللہ ڈائریکٹ تم لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تمہیں تو پھر غور سے سنو۔ کیا حکم دیا ہے؟ انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اب اس میں قابل غور بات جو ہے نا وہ طیبات ہے اور کسبتم ہے، یعنی جو تم کماتے ہو، یعنی تم اپنی محنت سے کماتے ہو۔ محنت سے کمانے کے بعد انسان کہتا ہے میرا پیسہ، میرا مال، اگرچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے تو وقتی طور پر کمائی تو انسان کی ہے نا، اسی لیے وہ اسے بڑا پیارا ہوتا ہے۔
اور میرا میرا کر رہا ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حصہ نکالو۔ لیکن اگر وہ حرام کی کمائی ہے، اگر وہ طیبات نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ حرام کی جاب کر رہا ہے، حرام کا بزنس کر رہا ہے، شراب کا بزنس کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ کے راستے میں اتنا دیتا ہوں، میں مہینے میں اتنا خرچ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی اس سے اس کی کمائی پاک ہو رہی ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ تو ایسی بات ہو، وہ پاک چیز ہو، یعنی وہ حرام ذریعے سے کمائی ہوئی نہ ہو، اور نہ ہی یہ ہو کہ جی شراب بیچ رہا ہے تو کہے جی لو میں نے اتنی شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ خیرات میں دے دی ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی تو یہ بات میں نہیں آتی۔ تو یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ چیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اس سے مراد جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی جیسے پہلے کہا مما خلق لکم، جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو اب یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تمام قسم کی فصلیں اس میں آ جاتا ہے، پھر تمام قسم کی جو مائنز ہیں اور یہ ساری چیزیں، جیسے تیل ہے، سونا چاندی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، جیسے کھیتی میں عشر رکھا ہے، اور باقی جو ہے اس میں زکوٰۃ رکھا ہے، اگر کوئی خزانہ وغیرہ مل جاتا ہے اس میں 20% رکھا ہے۔ جس چیز میں ہیومن ایفرٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے اس میں اللہ نے اپنا حصہ اتنا کم کر دیا ہے۔ تو جو زمین جو ہے وہ بارش سے سیراب ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عشر مقرر کیا ہے، 10واں حصہ رکھا ہے، تو فرمایا کہ جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی ہمیں دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، لیکن ردی چیزیں، خبیث چیزیں، ناکارہ چیزیں، ناپاک چیزیں، ان کا ارادہ نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں تم دو۔ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے، خبیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ تمہارے اپنے استعمال کی نہیں ہے، مطلب تمہیں اگر کوئی وہ چیز دے تو تم پسند نہیں کرو گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا بنایا ہے اور آپ گھر آئے، آپ نے دیکھا کھانا پکا ہوا ہے، وہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، آپ پسند نہیں کریں گے، آپ کہیں گے چلو میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ کسی کو دے دو، وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کوئی اور دوسرا اسے بہت خوش ہو کے کھائے۔ لیکن اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے اور وہ خراب آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو وہ خبیث میں آتا ہے کہ آپ خود خراب کھانا پسند کریں گے جو آپ کسی کو دے رہے ہو، یہ چیز اس میں آتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، کوئی چیز ہے خراب ہو گئی ہے، آپ اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہو، ناکارہ ہو گئی ہے آپ کسی کو دے دیتے ہو، آپ کو اچھا لگے گا کوئی آپ کو ایسی چیز دے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ایسے جوتے جو کسی کے کام کے نہیں ہیں، وہ چیز کسی کو دینا۔ ہاں جیسے چھوٹے کپڑے ہو گئے ہیں وہ تو فیملیز میں چلتا ہے کہ ایک ہے بچہ بڑا ہوا ہے، نئے کپڑے تھے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، دوسرے کے دے دو، ٹوائز ہیں وہ دے دو، تو یہ چیز تو جائز ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا قُلِ الْعَفْوَ کہ کہہ دو جو بچ جائے، یہ اس میں آتا ہے، لیکن یہ جو ہے مطلب ایسی چیز جو آپ خود استعمال نہیں کریں گے لیکن آپ وہ اٹھا کر دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خبیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز تم خود لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ آنکھیں بند ہوں تمہاری، تمہیں پتہ نہ چلے تو تم لے لو، لیکن تم ہوش میں ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بیداری کی حالت میں ہو، تو تم ایسی چیز لینا کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ یہ حدیث حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار مدینہ جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور صحابہ صفہ وہاں پر رہا کرتے تھے، غریب صحابہ کرام تھے جن کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور وہ وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، تو انصار جو چونکہ زیادہ تر ان کے کھجوروں کے باغات ہوتے تھے اور ان کی وہ کھجوریں جو پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یلو کلر کی پیل ہو جاتی تھی، ردی کھجوریں جو جن کو کہتے تھے، وہ لا کے نا تو وہ مدینہ مسجد نبوی کی ایک سائڈ پہ لٹکا دیتے تھے، جو صحابہ کرام جب پک جاتی تھی تو کھا لیتے تھے، یا جب انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ان انصار مدینہ کے بارے میں یہ جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پسند کرو کہ کوئی تمہیں ایسی چیز دے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تم ایسی ردی چیزیں دیتے ہو۔ اور حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے
کبھی بھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ایسی کوئی ردی، کوئی فضول، کوئی بیکار چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو ہم خود لینا پسند کرتے ہیں۔ اور بھی جیسے چوتھے سپارے کے شروع میں ہم پڑھیں گے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے اصل معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور پھر اللہ ہمیں یہ اختیار بھی دے رہا ہے کہ ہم خرچ کریں، اور اصل میں تو یہ اللہ کی چیز ہے، اور ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہمیں انسپائریشن دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر ہمیں اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو تم نے خرچ کیا ہے تو اب تم سخی بن گئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور پھر فرمایا جو آخر میں آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ غنی حمید، یہ دو خوبیاں یہاں پر کیوں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، غنی اور حمید کی، کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اس میں تمہاری اپنی دنیا اور آخرت میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر تم نہیں کرو گے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اعلیٰ ظرف ہے، وہ تمہیں اچھے سے اچھا رزق دے رہا ہے، اچھے سے اچھا لائف سٹائل دے رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ردی چیزیں اٹھا کے اس کی محلوق میں بانٹ رہے ہو۔ تو وہ غنی ہے، وہ لاپرواہ ہے، حمید وہ بزرگی والا ہے، وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی محلوق کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہو اور یہ سلوک ہو، تو ایسے صدقہ و خیرات تمہارے اپنے منہ پر ہی دے مارا جائے گا، اللہ کو نہیں چاہیے۔